In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. Welcome to our channel Easy English with Professor Mohammed Masood. आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे the use of had to. अच्छा, इससे पहली वीडियो के अंदर हमने have to का यूज़ पढ़ा था और इसके अंदर हम had to जो है का इस्तेमाल पढ़ेंगे। ये have to का past tense है और हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है और ये नेसेसिटी के लिए यूज़ होता है, यानी पास्ट के लिए। अगर माजी में आपने कोई नेसेसिटी का इज़हार करना है या ऑब्लिगेशन का पास्ट का जिक्र करना है तो आप हैड टू का यूज़ करेंगे। आइए अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर हमने सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे वगैरह के साथ हैव टू यूज़ किया था और ही, शी, इट के साथ हैज़ टू यूज़ किया था, लेकिन पास्ट के अंदर कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, हैड टू ही यूज़ होगा और हैड टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। यानी पास्ट टेंस में ये बहुत इस लिहाज से सिंपल है कि हमने, यानी ये जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके अंदर भी कोई भी सब्जेक्ट हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि ये भी सिंपल पास्ट टेंस ही है, क्योंकि इसमें हमने हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली है और हैड टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आइए अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इसका सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। मुझे काम के लिए सुबह उठना पड़ा, यानी पास्ट की बात हो रही है, कल की या परसों की या कुछ पिछले दिनों की। तो आई हैड टू वेक अप अर्ली टू वर्क, आई हैड टू वेक अप अर्ली टू वर्क। हमें रहने के लिए नई जगह ढूंढनी पड़ी, we had to find a new place to live, we had to find a new place to live। आपको इम्तिहान के लिए पढ़ना पड़ा, you had to study for your exams, you had to study for your exams। उसे टपकती हुई टूटी सही करनी पड़ी, he had to fix the leaky faucet, he had to fix the leaky faucet। उसे पैदल काम पर जाना पड़ा, she had to walk to work, she had to walk to work। अच्छा, अभी इससे पहले जो सेंटेंस पढ़ा था कि उसे टपकता हुआ नलका या टपकती हुई टूटी जो है वो सही करना पड़ी है, तो अमेरिकन इंग्लिश के अंदर टैप के लिए जो लफ्ज़ यूज़ होता है दैट इज़ फॉसेट। फॉसेट मीन टूटी या नलका जो होता है, और लीकी जो है वो जो टपकने वाला लीक कर रहा होता है। तो फिक्स करना मतलब होता है ये ठीक करना, सही कर देना। तो ही हैड टू फिक्स द लीकी फॉसेट। अच्छा, ये तमाम जुमले जो अभी हमने पढ़े हैं, इनमें हमने करना पड़ा, उठना पड़ा, ढूंढनी पड़ी, यानी कंपल्शन, नेसेसिटी था, अगर ना करते तो गुजारा नहीं होना था, इसलिए हमने इनमें हैड टू का यूज़ किया है। अभी हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। उसे नया फ़ोन ख़रीदना पड़ा, यानी उसका पुराना फ़ोन ख़राब हो गया था, काम नहीं कर रहा था, उसे नए फ़ोन की ज़रूरत थी, तो उसे नया फ़ोन ख़रीदना पड़ा। वो चाह नहीं रहा था लेकिन मजबूरी थी, नेसेसिटी थी, तो ही हैड टू गेट अ न्यू फ़ोन, he had to get a new phone। अब्बू को मीटिंग में जाना पड़ा, यानी मजबूरी थी, अगर वो ना जाते तो प्रॉब्लम होना था। तो father had to attend a meeting, father had to attend a meeting। अम्मी को खाना खिलाना पड़ा, यानी घर में कोई और नहीं था, बाजी नहीं थी या मुलाजम नहीं था, तो अम्मी को ये काम करना पड़ा, यानी उनकी कंपल्शन, नेसेसिटी थी। तो mother had to serve food, mother had to serve food। बच्चों को सवेरे उठना पड़ा, यानी बच्चे अमूमन उनका दिल करता है देर तक सोते रहें, लेकिन मजबूरी थी, स्कूल जाना था या कुछ और कहीं और जाना था, तो बच्चों को सवेरे उठना पड़ा। द चिल्ड्रन हैड टू गेट अप अर्ली, द चिल्ड्रन हैड टू गेट अप अर्ली। हमें कमरा साफ करना पड़ा, वी हैड टू क्लीन द रूम, वी हैड टू क्लीन द रूम। तो देखा कि तमाम सेंटेंसेस के अंदर एक नेसेसिटी थी कि लाजमी, और ये पास्ट की बातें हो रही हैं। अच्छा, लफ्ज़ उर्दू में जो सेंटेंस होता है उसका जो आखिरी लफ्ज़ होता है, अगर उसके आखिर में कुछ भी ना आए, यानी जैसे पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, तो ये पास्ट टेंस ही होता है। अब हम देखते हैं कि अगर पास्ट की बजाय फ्यूचर की बात करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे। यानी सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर में, फ्यूचर के जुमलों के लिए सब्जेक्ट के बाद हमने विल हैव टू का यूज़ करना होता है, और विल हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और ऑब्जेक्ट।
ایک بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ول اور شیل دونوں ورڈز ہیں دے آر یوز فار دا فیوچر، یعنی یہ ول فیوچر کے علاوہ استعمال ہوتا ہی نہیں ہے. تو ول کے بعد بھی کیپ ان مائنڈ کہ کبھی بھی ہیز وغیرہ نہیں آتا، نہ ہیڈ آتا ہے. ول کے بعد بھی ہمیشہ بیس فارم آتی ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اسٹرکچر کا سینٹینس لکھنا ہو اور ول کے بعد آپ نے ورب کی فرسٹ فارم ہی یوز کرنی ہے تو اس میں آپ نے ہیو کے علاوہ یعنی ہیز ہیڈ وغیرہ استعمال نہیں کرنا. تو یہاں پر ابھی ہم اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ فیوچر کے لیے ہم ان کو کیسے استعمال کریں گے. آج رات مجھے برتن دھونا پڑیں گے، یعنی فیوچر کی بات ہو رہی ہے، ابھی رات کو دھونا پڑیں گے نا. تو I'll have to wash the dishes tonight. I'll have to wash the dishes tonight. تو ان سینٹنسز کے اندر ہم نے کنٹریکشن یوز کر لیا ہے. آئی شیل یا آئی ول کو جب شارٹ کرتے ہیں تو یہ ساؤنڈس آئل، ویل، یول، شیل، ہیل کی آواز آتی ہے. تو اسی سے ہم پریکٹس کریں گے. بٹ یہ ڈبل ایل شوز ول. ہمیں کل سویرے اٹھنا پڑے گا، یعنی مجبوری ہے کہ ابھی آنے والے کل کی بات ہو رہی ہے. we'll have to wake up early tomorrow. we'll have to wake up early tomorrow. آپ کو اپنا بل ادا کرنا پڑے گا. you'll have to pay your bill. you'll have to pay your bill. اسے محنت سے پڑھنا پڑے گا. she'll have to study hard. she'll have to study hard. اسے سودا سلف خریدنا پڑے گا. he'll have to buy groceries. انہیں نیا مکان ڈھونڈنا پڑے گا. they'll have to find a new house. they'll have to find a new house. ابو کو نئی گاڑی لینا پڑے گی. father will have to buy a new car. father will have to buy a new car. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو جب ناؤن آ جاتا ہے جیسے فادر، مدر، تو اس کے ساتھ عموماً ہم ان کو جو ول یا شیل ان کو کنٹریکٹ نہیں کرتے بلکہ کمپلیٹ لفظ لکھتے ہیں، جیسے فادر ول ہیو ٹو بائی اے نیو کار. امی کو ناشتہ بنانا پڑے گا. مدر ول ہیو ٹو میک بریکفاسٹ. مدر ول ہیو ٹو میک بریکفاسٹ. اسے اپنی دوائی لینا پڑے گی. ہی ول ہیو ٹو ٹیک ہز میڈیسن. یعنی ہی ول ہیو ٹو ٹیک ہز میڈیسن. انہیں دیواریں پینٹ کرنا پڑیں گی. دے ول ہیو ٹو پینٹ دا والز. دے ول ہیو ٹو پینٹ دا والز. اچھا اب ہم نیگیٹو اسٹرکچر کی طرف چل رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چونکہ میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ ہیڈ جو ہے یہ ورب کی سیکنڈ فارم ہے اور ڈو کی سیکنڈ فارم ڈڈ ہوتی ہے. اس لیے سبجیکٹ کے بعد اگر ڈڈ ناٹ کے بعد ہیو ٹو لگائیں گے تو یہ سمپل نیگیٹو سینٹینس بن جائے گا. یعنی ڈڈ ناٹ کے بعد کبھی بھی ہیز وغیرہ یا ہیڈ وغیرہ نہیں آئے گا. ڈڈ ناٹ کے ساتھ ہمیشہ بیس فارم یعنی ہیو کا ہم استعمال کریں گے. آئیے اب ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. انہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا. They did not have to wait. یعنی they didn't have to wait. مجھے کام پر نہیں جانا پڑا. I did not have to go to work. I didn't have to go to work. ہمیں بےزتی برداشت نہیں کرنا پڑی. We did not have to put up with the insult. We didn't have to put up with the insult. آپ کو گھنٹوں قطار میں انتظار نہیں کرنا پڑا. You did not have to wait in line for hours. You didn't have to wait in line for hours. اسے اپنا کام دوبارہ نہیں کرنا پڑا. He did not have to redo his work. He didn't have to redo his work. اسے اوور ٹائم کام نہیں کرنا پڑا. She did not have to work overtime. She didn't have to work overtime. تو آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک لکھے ہوئے تمام سینٹینسز کے اندر ڈڈ ناٹ کمپلیٹ لکھا ہوا ہے، لیکن بولتے وقت ہم ان کو کنٹریکٹ کر سکتے ہیں، شارٹ فارم میں لے سکتے ہیں. ڈڈنٹ یعنی ڈڈ ناٹ کی جو شارٹ فارم ہوتی ہے دیٹ از ڈڈنٹ. دے ڈڈنٹ ہیو ٹو ویٹ لائک دس ون. اچھا اب یہ فیوچر کی جو نیگیٹو سینٹینسز ہیں اس کی اسٹرکچر ہے. ول ناٹ کی جو شارٹ فارم ہے وہ وونٹ ہوتی ہے. یعنی ول ناٹ کو جب بھی ہم شارٹ کرتے ہیں تو وونٹ لکھتے ہیں. اور ریٹن انگلش کے اندر بہتر یہ ہے کہ آپ ول ناٹ پورا لکھیں، اور لیکن اسپوکن میں ہم ول ناٹ کو بہتر ہوتا ہے کہ ہم وونٹ بول لیں تاکہ ہماری فلوئنسی جو ہے وہ بہتر ہو جائے. سبجیکٹ کے بعد وونٹ ہیو ٹو اور ورب کی فرسٹ فارم. ابھی اس کے ایگزامپلس کو دیکھیں گے اور اس میں بھی ہم اس کو وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. مجھے جرمانہ نہیں دینا پڑے گا. آئی ول ناٹ ہیو ٹو پے دا فائن. یعنی آئی وونٹ ہیو ٹو پے دا فائن. دیکھیں میں نے پہلے دفعہ ول ناٹ کمپلیٹ بول دیا ہے اور دوسری دفعہ وونٹ کا یوز کیا ہے. ہمیں کام پر پیدل نہیں جانا پڑے گا. We will not have to walk to work.
یا we won't have to walk to work. تمہیں گھر کے فضول کام نہیں کرنا پڑیں گے. You won't have to do extra chores. اسے اپنا ٹرپ ملتوی نہیں کرنا پڑے گا. He won't have to postpone his trip. یعنی he will not have to postpone his trip. اسے کھانا نہیں بنانا پڑے گا. She won't have to cook dinner. She will not have to cook dinner. انہیں سوچنا نہیں پڑے گا. They won't have to think. یعنی they will not have to think. تو آپ نے نوٹ کیا ہے. اچھا اس میں ہم نے ایک نیا لفظ چورس کا یوز کیا ہوا ہے. چور جو ہے یہ دیٹ از گھر میں جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں کہ دھنیا لے آئیں, سبزی لے آئیں, کوئی اور جو چھوٹے چھوٹے گھر کے کام ہوتے ہیں ان کے لیے یوز کرتے ہیں چورس. تو آپ نے نوٹ کیا ہے کہ اس میں کوئی بھی سبجیکٹ ہو, چاہے آئی وی یو, ہم نے ہیو کا یوز کیا ہے, چاہے ہی شی دے تھا تو بھی ہم نے ہیو کا یوز کیا ہے, کیونکہ نیگیٹو اور انٹروگیٹو کے اندر کبھی بھی ہیز یا ہیڈ استعمال نہیں ہوتے. اب ہم اس کی انٹروگیٹو فارم کو دیکھیں گے. پہلے ہم پاسٹ ٹینس کو دیکھتے ہیں. چونکہ میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے اور ہیڈ کی جگہ کے کو نیگیٹو یا کوشچن بنانے کے ہم ڈڈ کا استعمال کرتے ہیں. چونکہ یہ سوالیہ جملے ہیں تو ڈڈ جملے کے شروع میں آئے گا, اس کے بعد سبجیکٹ اور اندر ہیو ٹو. کوئی بھی سبجیکٹ ہو, آئی وی یو ہی شی اٹ, سب کے ساتھ ہیو ٹو یوز ہوگا اور جملے کے شروع میں ڈڈ لگائیں گے تو یہ کوشچن سینٹنس بن جائے گا. اچھی آئیے اب اس کی کچھ ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں. کیا مجھے کمرہ صاف کرنا پڑا؟ Did I have to clean the room? Did I have to clean the room? ہمیں گاڑی دھونا پڑی, یعنی مجبوری تھی, کوئی اور نہیں تھا, ہمیں کام کرنا پڑا ہے. تو کوشچن ہو رہا ہے Did we have to wash the car? Did we have to wash the car? کیا آپ کو دوستوں سے ملنا پڑا؟ Did you have to meet your friends? Did you have to meet your friends? کیا اسے ہر ایک کو فون کرنا پڑا؟ Did he have to call everyone? Did he have to call everyone? کیا اسے سودا سلف والے اسٹور پر نہیں جانا پڑا؟ Did she not have to go to grocery shop? کیا انہیں گاڑی صحیح نہیں کرنی پڑی؟ Didn't they have to fix the car? Didn't they have to fix the car? تو آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہم نے سیکنڈ لاسٹ کے اندر ناٹ کو اندر رکھا ہے نیگیٹو انٹروگیٹو سینٹنس بنانے کے لیے, جبکہ لاسٹ ون کے اندر ہم نے اس کی کنٹریکشن یوز کرتے ہوئے اسپوکن میں جیسے کہ کرتے ہیں ڈیڈنٹ اکٹھا. یہ بات اگین میں آپ کے نوٹس میں لے آؤں کہ ہم سبجیکٹ سے پہلے ڈڈ ناٹ الگ الگ نہیں لکھ سکتے. اگر ناٹ لکھنا ہے تو سیکنڈ لاسٹ کی طرح ناٹ اندر ہیو سے پہلے لکھیں گے, اور اگر کنٹریکشن کریں گے تو پھر آپ سبجیکٹ سے پہلے ملا کر بول سکتے ہیں, یا ایون کبھی لکھنا بھی ہو تو وی کین یوز اٹ, لیکن سیپریٹلی نہیں لکھ سکتے. اب ہم فیوچر کے انٹروگیٹو سینٹنس دیکھیں گے. یعنی فیوچر میں ہمیشہ ول ضرور آتا ہے. فیوچر کا کوئی بھی سینٹنس ہو تو اگر ول سبجیکٹ سے پہلے لگا دیا جائے, ول کے بعد سبجیکٹ, تو پھر اندر ہیو ٹو اور ورب کی فرسٹ فارم. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ول لگ گیا سینٹنس کے اندر تو اس کے بعد کبھی بھی ہیز یا ہیڈ کا استعمال نہیں کرتے, ہمیشہ بیس فارم یعنی ہیو ہی استعمال ہوگی. تو ول جملے کے شروع میں آئے گا, اس کے بعد سبجیکٹ, پھر ہیو ٹو, اور پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم, اور اس کے بعد آبجیکٹ استعمال کریں گے, اور آخر میں سوالیہ نشان ڈالنا بھی آپ نہ ہی بھولیں گے. آئیے اب ہم اس کی ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں. کیا مجھے روزانہ ورزش کرنا پڑے گی؟ Will I have to take exercise daily? Will I have to take exercise daily? کیا ہمیں کل کپڑے دھونا پڑیں گے؟ Will we have to do the laundry tomorrow? Will we have to do the laundry tomorrow? کیا آپ کو بچوں کی دیکھ بھال کرنا پڑے گی؟ Will you have to take care of kids? Will you have to take care of kids? تو یہاں ہم نے چلڈرن کی بجائے کڈس کا لفظ یوز کیا. یہ انفارمل سا لفظ ہے. نارملی بچوں کے لیے ہم چلڈرن کا لفظ لگاتے ہیں, بٹ کڈز از آلسو آل رائٹ. انفارمل سا لفظ ہے. کیا اس سے جرمانہ دینا پڑے گا؟ Will he have to pay the fine? Will he have to pay the fine? کیا اسے نیا سوٹ نہیں خریدنا پڑے گا؟ Will she not have to buy a new suit? Will she not have to buy a new suit? کیا انہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا؟ Won't they have to go to the doctor? Won't they have to go to the doctor? تو پلیز نوٹ کیجئے کہ ان لاسٹ ٹو سینٹنسز کے اندر نیگیٹو انٹروگیٹو سینٹنس کے اندر ہم نے پہلے سیکنڈ لاسٹ میں ناٹ کو سیپریٹ رکھا ہے اور اندر رکھا ہے سبجیکٹ کے بعد, جبکہ کنٹرکشن کے اندر سبجیکٹ سے پہلے وونٹ اکٹھا کر لیا ہے, تو وونٹ دے ہیو ٹو. تو یہ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں گے.
आइए अब हम देखते हैं कि इसको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कैसे यूज करते हैं। क्या उसे बिल देना पड़ा? डिड ही हैव टू पे द बिल? डिड ही हैव टू पे द बिल? अगर पॉजिटिव शॉर्ट आंसर देना हो तो जी हाँ, यस ही डिड, यस ही डिड। अगर नेगेटिव आंसर देना है, जी नहीं, नो ही डिडंट, नो ही डिडंट। क्या आपको उसके साथ जाना पड़ेगा? विल यू हैव टू गो विद हिम? विल यू हैव टू गो विद हिम? अगर आपने कहना है जी हाँ तो यस आई विल, यस आई विल। अगर कहना है कि जी नहीं, नो आई वोंट, नो आई वोंट। ये बात मैंने पहले बता दी थी कि नेगेटिव में हमेशा हम कंट्रक्शन यूज करते हैं शॉर्ट आंसर के अंदर। अब हम कुछ कंप्लीट आंसर देखेंगे। क्या उन्हें मेहनत करना पड़ी? डिड दे हैव टू वर्क हार्ड? डिड दे हैव टू वर्क हार्ड? जी हाँ, उन्हें मेहनत करना पड़ी। यस दे हैड टू वर्क हार्ड, यस दे हैड टू वर्क हार्ड। क्या उसे पैसे उधार लेना पड़ेंगे? विल शी हैव टू बोरो मनी? विल शी हैव टू बोरो मनी? जी नहीं, उसे पैसे उधार नहीं लेना पड़ेंगे। नो शी वोंट हैव टू बोरो मनी, नो शी वोंट हैव टू बोरो मनी। तो हमने इसके नेगेटिव, क्वेश्चन, सिंपल यानी कंपल्शन या नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन को हम पास्ट टेंस में या फ्यूचर में कैसे यूज़ करते हैं, हमने इसको आज इस वीडियो में स्टडी कर लिया है। लेकिन सिंपल इतने बात ज़हन में रखें कि अगर हैड टू होगा ये पास्ट टेंस होगा, अगर विल हैव टू होगा तो ये फ्यूचर होगा। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। गुड बाय फॉर नाउ।